نبی نے فرمایا، اور قرآن کریم میں ان نفسوں کے متعلق اللہ نے قسم بھی کھائی، اس کا ذکر بھی کیا۔ نفس امارہ، اللہ نے نفس امارہ کی طرف، یہ جو روزہ رمضان تھا یہ تھا، پریکٹس تھی نفس امارہ کی، مگر 30 دن رہنے کے باوجود بھی وہ جو نفس امارہ ہے وہ گیا نہیں۔ کیا ہے نفس امارہ؟ قرآن اس میں ارشاد فرمایا اللہ پاک کہ اس کا مفہوم معنی آپ کو بتا دوں کہ اللہ پاک فرمایا یہ بہت بری لعنت ہے نفس امارہ جو گناہوں پہ ابھارتا۔ نفس اس کو کہتے جو ہمارے اندر موجود ہوتا نظر نہیں آتا، جو خواہش کرتا لیکن نظر نہیں آتا، اور جس کی خواہش امارہ کی یہی ہوتی کہ گناہ کرے، نیکی سے دور لے جائے، گناہ کرائے، اس کا نام نفس امارہ۔ اب اندازہ لگاؤ، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ برا نفس ہے جو تمہیں کیا کرے گا، تمہیں دوزخ میں لے جائے گا، اور وہ ایک برا ساتھی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس ساتھی کے متعلق تم کیا کہو گے جس کی تم یعنی خاطر مدارت کرو گے، اس کی خاطر تم ہر چیز ساؤ گے، لیکن وہ تمہیں اذیت یعنی دوزخ لے جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ساتھی؟ بولے وہ نفس ہے تمہارا جو تم ہر اس کے کہنے پہ عمل کرتے، اگر وہ تم سے مانگا بریانی تو تم اسے بریانی کھلاتے، تم اس سے اگر شربت مانگا تو شربت پلاتے، اور پھر وہ آرام چاہا تو اس کا آرام کراتے، اور پھر وہ تم کو اللہ اس کے رسول سے دور لے کر جاتا۔ یہ کھلی بات ہے نا، آپ اندازہ لگائے، بات کھلی ہے، کھلا دشمن ہے، اور ہم تابع اسی کے ہیں، اور جس کو ہم اپن مضبوطی سے اس کو ہٹا دینا تھا اور مضبوط ہم ہو جانا تھا، مضبوط نہیں ہوئی۔ اب اندازہ لگائے ہماری مضبوطی تو یہ عالم ہوگا کہ ہم اس کو پہچان بھی نہیں سک رہے۔ اس لیے امام جعفر صادق نے رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرا کلمہ غلط ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تیرا نفس تیرا معبود ہے۔ جب تو اس کے لیے عبادت کے لیے کہے، وہ کہے نہیں عبادت نہیں، اب آرام چاہیے، تو فوری اس کے لیے آرام کر دیتا۔ جب وہ راحت مانگتا تو اسے راحت دے دیتا۔ تو ہر وقت اس کے پاس ایسا ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور تو غلام ہے، ہر چیز اس کے پاس پیش کر دیتا۔ وہ یعنی ہر آرام اس کے لیے، ہر آسائش اس کے لیے، ہر عیش اس کے لیے، ہر بات ماننا اس کے لیے۔ تو پھر تو بندہ اللہ کا کہاں ہے؟ اللہ کی تو مان ہی نہیں رہا۔ اللہ تو بتا رہا کہ عبادت کرو، عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ تو بتا رہا کہ ذکر کرو، ذکر نہیں ہوتا۔ اللہ تو بتا رہا کہ بھئی تم نمازیں پڑھو، نہیں ہوتا۔ اللہ تو بتا رہا کہ خیرات کرو، نہیں ہوتا۔ اللہ تو بتا رہا کہ صدقات دیو، نہیں ہوتا۔ تو پھر بندے اللہ کے کہاں ہوئے؟ آپ اندازہ لو، یہ تو نفس کا بندہ ہو گیا۔ جب نفس کا بندہ ہو گیا تو جب آخری وقت جب آئے گا تو نفس ہی آئے گا اور اس کو نہ کلمہ نصیب کرے گا، اور پھر بغیر کلمے کی موت ہو جائے گی۔ عالم تو یہی ہے نا، آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک صحابی تھے اور مشہور واقعہ ہے کہ وہ دم ان کا اٹک گیا، نبی کے پاس دوڑے آئے، بولے یا رسول اللہ ان کا دم اٹک گیا، آپ تشریف لائیں۔ نبی نے نہیں فرمایا کہ بھئی تم فوری کسی طبیب کو بلا لو، انہیں کچھ دوا دیں گا، پتہ دیں گا، سنگا دو تاکہ ان کا دم نکل جائے یا وہ اچھے ہو جائے۔ نبی تشریف لے گئے، دیکھے اور بولے کہ نہیں، اس کی ماں سے اس کا تعلق ٹھیک نہیں ہے، یہ دعا کرے گی تو اس کے دم آسانی سے نکل جائے گا۔ ہمارے پاس تو وینٹیلیٹر ہے، دم اٹک گیا یہ تو فوری پیسے ہیں ہمارے پاس، آپ پیسے کی فکر مت کرو، ڈاکٹر صاحب وینٹیلیٹر لگا، یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی بچے کیا ہے، بچے۔ نبی نے فرمایا یہ کون ہی ہوتی بچپنے میں، مار لگا تو بندے کی دعا کرو۔ وجہ یہ ہے کہ ذریعے سی آپ کو تکلیف ہو جائے، اللہ فوری اس تکلیف کی راحت کیا ہے، دعا قبول کر لیتا، دعا قبول کر لیتا۔ تو اب کسی لیے عیادت کرنا ہے مریض کی، بھئی ایک آدمی مریض ہے، اس کی عیادت کو جانا ہے، کس وجہ سے عیادت کو جانا ہے؟ اس لیے جانا ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے اللہ اس کے قریب ہو گیا، اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ آپ جائیں گے، کچھ تحفے دیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، انہیں بولیں گے اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ ہماری دعا تو اس کو لگی رہے گی نہیں معلوم، لیکن جیسا ہی وہ پلٹا کے دعا کرا آپ کے لیے، وہ دعا مقبول ہے، مقبول دعا ہے۔
بخار کو نبی نے فرمایا برا مت کہو، کیونکہ جب بخار آتا تو انسان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے جیسے خزاں کے موسم میں یعنی کیا ہوتا، سوکھے پتے جھاڑ سے جھڑ جاتے، ویسے پورے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو جب بیمار پڑتا ہے انسان تو آپ اندازہ لگاؤ وہ نعمت ہے، بغیر بیماری کی موت تو آئے گی نہیں، اور پھر موت آنا ہے تو ظاہر میں تو بیمار پڑنا ہی پڑے گا، لیکن جب بیماری کی وجہ یہ نہ ہو کہ بھی ہمارے بچپن میں تو ہوتا آیا تھا کہ آدمی اگر کسی گھر میں معلوم ہوا کہ بھئی ایک شخص ترین بیمار ہے تو بولتے بھئی یاسین پڑھو، سب مل کے دعا کرو۔ اب تو یہ معاملہ ہی نہیں، لے اٹھاؤ وینٹیلیٹر پہ لگا دو، اب انہیں بھی 10-12 دن کھینچتا ہے، اس کے بعد میں پیسے، پھر بات ختم، کب مر گئے معلوم ہی نہیں، نہ کلمہ ہی نصیب ہو رہا۔ اب اندازہ لگاؤ نہ وہی پیسہ اگر جو دواخانے 5, 10, 8 لاکھ روپے ہے اگر وہ کسی خیرات کرتے اور وہی جو ہے سو صدقہ دیتے تو اللہ کی عزت کی قسم گھر میں موت ہوتی، کلمے سے ہوتی، عزت سے ہوتی، لیکن توفیق نہیں ہے۔ کون بتائیں گا؟ اب بولو، لوگ بولیں گے کہ بھائی ہمارے رشتہ داروں کو دواخانے لے نہیں دے، عجیب بات ہے، مول صاحب عجیب باتیں کر رہے ہیں، دواخانوں میں جاؤ، قرآن پڑھو بول رہے ہیں، دعا کرو بول رہے ہیں۔ دوا ضروری ہے، دوا ضروری ہے، لیکن دعا اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اب حکم سن لیجئے نبی کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم دوا کھاتے وہ حلق میں نیچے نگلنے سے یا نیچے جانے سے پہلے آواز دیتی اللہ اس کے لیے میں شفا بنوں یا نہ بنوں۔ اگر اللہ کا حکم ہوا تو وہ شفا ہوتی، اگر حکم نہ ہوا شفا نہیں بنتی۔ اس لیے اللہم یا شافی اللہم یا کافی بول کے کھانا ہے، معلوم ہے ہی نہیں۔ اب جمعے میں یہ نہیں بول کے قصے کہانیاں بولے بزرگان دین کے، تو وہ تو یعنی پھر علم کہاں سے آئے گا، معلومات کہاں سے ہوں گے؟ ہم کھڑے وہاں ہیں جہاں ہمارا ایمان زیرو ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ لاکھ شملہ پہن لو، شایا پہن لو، شال ڈال لو، تقریر جمعے کے دن کر لو، پوری رمضان میں عبادت کر لو، تمام کر لو، لیکن ایمان نہیں ہے۔ اب اس وقت بھروسہ ختم ہوگا۔ ایمان اس کا نام ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ ہو اس کا نام ایمان ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ اب دوا پہ بھروسہ، ڈاکٹر پہ بھروسہ، بڑے دواخانے پہ بھروسہ، تم اندازہ لگاؤ پھر اللہ کرے گا کیا؟ اللہ ہم پہ مسلط کر دیا، کیا مسلط کر دیا؟ اب ایسی عادت مسلط کر دیا، ایسی چیزوں میں مسلط کر دیا کہ جب تک کہ وہ کرے نہیں اطمینان نہ ہو، اطمینان نہ ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ نفس امارہ ہے، جب تک کہ اس پر پاؤں نہ رکھے اللہ نہیں ملے گا، جب تک کہ اس کو ذلیل نہ کرے اللہ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ۔ تو ایک ہوگا نفس امارہ، اب دیکھیں آپ کہ دوسرا نفس لوامہ، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ یہ رمضان میں اب عادت ہو جانا چاہیے تھا، یعنی ہر گناہ ہوتے ہی یہ احساس ہو جائے کہ یہ گناہ ہوا اور توبہ کر لو، یہ ہے۔ کیونکہ اب رمضان گزرا، رمضان کے بعد میں عالم یہ ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ مسجد سنسان میں نے ابھی بتایا آپ کو، جو کوئی رمضان مبارک کی یعنی برکتیں سعادتیں تھی کہ وہ طاقت تھی، آ گئے، لیکن وہ طاقت بھی نہیں تھی، وہ انہیں بند تھا، ہم آزاد تھے، وہ بند تھا، ہم نماز پڑھ لیے، اب پڑھ کے بتاؤ، اب قرآن پڑھ کے بتاؤ، اب روزہ رکھ کے بتاؤ، اب سچ بول کے بتاؤ، اب گناہوں سے یعنی کیا ہو پرہیز کر کے بتاؤ۔ کمال ہے، اب کمال ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہی نفس ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا اور اس کی قسم بھی کھائی کہ بھئی وہ کامیاب لوگ ہیں جو نفس لوامہ میں مبتلا ہیں اور پھر لعنت بھیج دیتے ہیں، گناہ ہونے کے بعد میں شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ آگے کئی قسم ہے اس کی، وہ تو آپ دیکھیں نفس مطمئنہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، اور یہ تو اولیاء کرام کی وہ تمام ائمہ طاہرین کی بات ہے۔ ہمارے لیے تو یہ کافی ہے کہ گناہ ہو جائے تو کم سے کم پتہ تو لگ جائے، اور گناہ ہو جائے اور پتہ بھی نہ لگے تو اللہ کی عزت کی قسم پھر تو یعنی آپ دیکھیں کہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک ابھی گزرا، ابھی شوال کے روزے بھی الحمدللہ لوگ رکھ رہے ہیں، اور پھر یہی شوال کے مہینے میں آپ اندازہ لگائیں کہ 1924 کی بات ہے، 8 شوال تھی، ملون سعود حکومت آئی تھی اور اس نے کیا کیا
کہ جنت البقیع پر بلڈوزر چلا دیا؟ نہیں معلوم. ہم تو یہ سمجھتے تھے، ہمارے نوجوان جب سعودی عرب گئے انہوں نے آ کے دیکھے بولے ارے بھائی یہاں سب گنبد یہاں تو تھے ہی نہیں. تم کو معلوم نہیں ہے، تم نے تاریخ پڑھی ہی نہیں، تم جانتے ہی نہیں کہ سیدہ فاطمہ اور تمام جتنے اہل بیت اطہار اور ان کے جو خبریں تھیں ان کے اوپر قبا گنبد تھی. نبی اگر ہمارے پاس قبر بنانا ناجائز ہوتا، قبر پر جانا ناجائز ہوتا تو نبی وصیت کرتے میرے صحابہ سنو مجھے شک ہے میرے بعد میں میری امت میری قبر کو کیا کرے گی، یعنی سجدگاہ بنائے گی، رات میں میرے کو دفن کرنا، میری قبر مٹا دینا اور پتہ بھی نہیں چلنا، تم نے بھی کیا کرنا دفن کر دینا پھر مٹا دینا پھر نکل جانا. نبی نے نہیں فرمایا، جس حجرے میں تھے بتایا کہ یہ میری مزار یہاں قبر ہے اور جو اس کی زیارت کو آئے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. بات الٹ سمجھ میں آئی. ہوا کیا؟ سازش یہودیوں کی. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے لوگوں کو ان کے کپڑے پہنا کے ان کی تعلیم دے کے گھسا دیا اور بتایا کہ بھئی یہ دین ہے. انہیں سمجھے کہ یہی دین ہے، یہی دین ہے. ہم سمجھے کہ دین یہی ہے. آپ اندازہ لو جنت البقیع میں یعنی آپ جائیں گے تو ایسی بڑی حدیث لکھی ہوئی ہے اور وہ حدیث سچی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ علی جانا کہ جو خبر اونچی یعنی زمین سے 3 فٹ 2 فٹ اونچی ہے اسے کیا کرنا توڑ کے چھوٹی کر دینا. ابھی تو بولے نہیں پوری مٹا دینا اور پوری مٹا دینا. سوال یہ پیدا ہوا آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ بات جب فتح مکہ ہوا تو مدینے میں حدیث ہوا کہاں یہ معاملہ؟ مکے میں. فتح مکہ کے دن نبی نے علی کو بلایا کہ بولے علی یاد رکھو یہ کیا تھا بھئی مکے میں کس کی خبریں تھیں؟ بھئی بی بی خدیجہ الکبریٰ کی تھی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تھی، رسول اللہ کے چند لوگوں کی تھی، چند صحابیوں کی تھی. باقی تو بڑے کافر تھے. ان کا کیا تھا؟ انہوں اپنی خبر پر جو بت کی پوجا کرتے وہ بت کو بٹھا دیتے. اچھا قبرستان میں آپ گئے تو ڈر جانا، ایک بت ایک چھوٹا ایک بڑا ایک بڑا. میں نے فرمایا ختم، بت پرستی تو ختم ہو گئی. بھلے ان کی خبریں توڑ دو مٹا دو نہیں بتائے، توڑ دو. بھلے مٹانے میں توڑنے میں فرق ہے. اور جب یہ سمجھ میں آ جائے فرق، نہ ان کو آپ اندازہ لگاؤ بغض میں فرق ہے، نہ جو ہے سو دشمنی میں فرق محسوس ہے ان کو، نہ مٹانے میں فرق محسوس ہے، نہ توڑنے میں فرق محسوس ہے. تو پھر اب کیا دین ہے؟ آپ اندازہ لگاؤ دین ہی کیا ہے. تو کیا ہوا آپ دیکھیں کہ جب آئے تو دشمنی یہ تھی کہ انہوں نے پہلے ان کے آثار مٹا دو، توڑ دیا گیا. بھائی آج اگر کسی عام قبرستان کو توڑ دیا گیا ہم احتجاج کے لیے نکل جاتے، بولتے کہ بھئی یہ ہمارے قبرستان کو توڑ دیے. یہ شہزادی کونین خاتون جنت کا شہزادہ امام حسن علیہ السلام رسول اللہ کے چچا حضرت عباس، آپ دیکھیں ہمارے امام جعفر صادق، امام باقر، ان تمام کی مزار مبارک تھی، توڑ دیا. ملعون نے بلڈوزر چلا دیا، ملعون بلڈوزر. آپ اندازہ لگاؤ اللہ اس کا انتظام کیا کیا. وہ لوگ جو 1970s میں ان کے پاس گئے تھے نوجوان بڑے متاثر تھے ان کو دیکھ کے، بھائی کیا وقت پہ نماز پڑھتے، ایسا ہوتے ہی نماز پڑھ لیتے. بس ان کی نماز کو دیکھ کے متاثر تھی. نماز تو برائیوں سے روکتی. آج یہ پھر وہاں چلے گئے کہ ان کے پاس کلب ہے، ان کے پاس ڈیس ہے، ان کے پاس سب کچھ واپس آ گیا. تو معلوم ہو گیا کہ بھئی حق کیا ہے باطل کیا ہے. حق آیا باطل گیا، اللہ بتا دیا. یہ آپ دیکھیں 1924 سے لے کے اب تک اسی دوران 100 سال میں اللہ بتا دیا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو اگر نماز برائیوں سے نہ روکے تو نماز ہی نہیں رہی، ایکسرسائز ہو گئی. آپ اندازہ لگاؤ. اور ایکسرسائز کی اللہ کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے کہ ہم اٹھ بیٹھ کریں اور پھر ہم یہ کام کریں. اللہ کو کوئی حاجت ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان کو معلوم بھی نہیں ہے اور ہم کو بھی نہیں معلوم کہ کیا ہوا تھا. ہم سمجھے کہ ایسا ہی تھا مزاج، ایسا مزاج نہیں تھا. اب اندازہ لگاؤ کہ پہلی محرم ہوتی تو نبی مکرم شہدائے بدر شہدائے احد کی مزارات کو جاتے اور فاتحہ دیتے، ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کرتے. عالم تو یہ ہے کہ بھئی اب صحابہ کرام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا تو آگے بولے یا رسول اللہ یہ میری ماں کی طرف سے کیا صدقہ دیوں، کیا کروں؟ تو بولے کیا کر سکتا،
پانی پلا سکتا؟ بولے ہاں. بولے کنواں کھود دے. کنواں کھودا گیا. اب وہ کنویں جب کھودا گیا تو ہونا مزاج یہ تھا بھئی کنواں کھود دیے پانی پی لو. ہوا نہیں. حدیث ہے کہ پھر انہوں نے نبی کو بلایا, پانی آیا, نبی تشریف لائے, ہاتھ اٹھایا, وہاں ٹھہرے اور دعا کی کہ اللہ یہ سعد کی ماں کی طرف سے قبول فرما, اور وہاں ایک تختی لگا دی کہ یہ سعد کی ماں کی طرف سے ہے. اب حرام تھا پانی, وہ فاتحہ کا کھانا تو حرام ہے نا جی, تو پانی تو حرام ہو گیا. اب سعد کی ماں کی طرف سے پانی ہوگا لو. تو یہ مزاج ایسا ہے کہ جب دین مکمل سمجھ میں آ جائے اللہ کی عزت دعا کرنا, اس لیے کہ کیونکہ یہ جو ابلیس تھا عام نہیں تھا, فرشتوں کا بھی استاد تھا, علم سے آتا نہیں, اللہ سے پناہ مانگنا پڑتا, دعا کرنا پڑتا. اللہ اس راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہے, انعام والے بندوں کی محبت عطا فرما, ان کا نور عطا فرما, ان کی حکمت عطا فرما. پھر اللہ کی عزت کی قسم پھر جب ملے گا تو کیا ملے گا آپ اندازہ لگاؤ. بھائی 2 دن کی دنیا ہے, کب نکل کے چل گئے نہیں معلوم, تو انکمپلیٹ رہیں گے, انکمپلیٹ رہیں گے. اگر آپ اندازہ لگاؤ کہ خبر مٹانا ضروری ہوتا تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 خبروں کے بیچ میں جا رہے تھے, دیکھا کہ اس میں عذاب ہو رہا, فوری 2 ٹہنی نہیں لگاتے بلکہ بولتے مر گیا مردود, بات ختم, چھوڑ دو, اب عذاب ہو رہا, اب یہاں سے ختم کر دو. مگر نبی نے فرمایا کہ یہ عذاب ہو رہا, 2 ٹہنی لگا کے بتایا کہ بھئی ان کی بقا ہے. تو آپ دیکھو کہ 8 شوال 1924 یہ ملونوں نے جنت البقیع انہدام کیا, اور پھر ہماری تو دعا ہے اللہ سے کہ اللہ پھر اس کی عظمتیں, رحمتیں, برکتوں کی وجہ سے پھر وہ ری بلٹ ہو اور پھر وہ بنے, تاکہ یہ ہمارے جتنے یعنی ہم امامے ہیں اور جو ہماری یعنی شہزادی کونین ہیں وہ باضابطہ یعنی ان کی زیارت کی جائے اور ان کا احترام کیا جائے. عام بزرگان دین کی ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے گنبدیں ہیں اور ان کی اتنی بڑی بڑی تعظیم ہے, آپ اندازہ لگاؤ یہ تو خاتون جنت ہے, یہ تو آپ اندازہ لگاؤ امت کے امام ہے, اور ان کے متعلق آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ حرکت کی. تو وہ دن آئے گا تو انشاءاللہ, کیونکہ اب آنے سے پہلے جمعہ ہے اس لیے میں آپ کو بتا دیا کہ بھئی ایک تاریخ ہے, یہ تاریخ میں اسلام کے ساتھ اتنا برا ہوا کہ ایسا نہیں کہ پہلے ہوا بعد میں بھی ہوا, کیونکہ یہ بغض اہل بیت رکھتے تھے. اس لیے انہوں نے کیا کیا, صرف یہاں نہیں کیا, اس دن کیا ہوا مکے میں بھی قبرستان توڑے گئے, اور پھر میں آپ اندازہ لگاؤ کربلا میں امام حسین کی گنبد کو اٹھایا گیا, وہاں 400 زائرین تھے ان کو شہید کر دیا گیا. یہ کام نہیں ہوا, یہ ایک منظم طور پہ ہوا, اور اس کو اسلام میں داخل کر کے انہوں نے بتایا, انہوں نے یہ سب کہ یہ دین ہے. یہ دین نہیں ہوتا, آپ اندازہ لگاؤ دین یہ نہیں ہوتا کہ اگر دین یہ ہوتا تو پھر نبی جبھی بتا دیتے کہ یاد رکھو کہ بھئی کیا کرنا, کہ بھئی پھر اپنی یعنی احباب مر جائے تو انہیں ایسی جگہ دفنانا, ان کی خبر کو مٹا دینا, پھر کبھی جانا بھی نہیں, کبھی ان کے لیے ایصال ثواب کا نہ قرآن میں ذکر آتا نہ نبی فرماتے. یہ تو داخل کی یہی بات ہے, یہودیوں کی طرف سے ان کی سازش تھی, وہ آ گئی اور ہمارے اندر رچ گئی, بس گئی. اب ہوا عالم یہ ہے کہ ایک خاندان میں 4 بھائی ہے تو ہر ایک کی ایک اپنی سوچ ہے, اس کی فکر کچھ اور ہے, اس کی فکر کچھ اور ہے. آپ اندازہ لگاؤ, جبکہ حدیث مبارک ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی خدمت کیا کرو, اگر وہ مر گئے تو ہر جمعہ ان کی مزار کی زیارت, ان کی قبر کی زیارت کرو, اور ان کی کیا کرو, وہاں جا کے ان کے لیے دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ ان کی بخشش کر دے. تب ان کا حق تبھی بھی ادا نہیں ہوگا, لیکن یہ حکم ہے, آپ اندازہ لگاؤ. لیکن جب مزاریں مٹانے پہ شروع ہو جائیں گی, کیوں کون مزار مٹائے تھے آپ اندازہ لگاؤ. جب بدر میں ہم فتح یاب ہو گئے, جب احد آیا تو ملعون, آپ اندازہ لگاؤ کہ یعنی وہ جو کلیجہ چابی تھی اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں ہے, انہوں نے کیا کیا, جب اس کا قافلہ آیا اور پھر رکا تو لوگوں نے بتایا کہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کی مزار تھی. لوگوں نے بتایا اس کو کہ یہ محمد کی ماں کی خبر ہے, وہ بھالا لی اور اس مزار کو توڑی. آپ اندازہ لگاؤ, اب وہ ان کے پاس رضی اللہ ہے تو اللہ کی عزت کی قسم پھر رضی اللہ کی توہین ہے. یہ ایمان ہے اور یہ پولیٹکس ہے, یہ مزاج ہے. تو
پھر ان کی مزاج سے بہت دور ہو جانا. مذہب ہمارا حق ہے, اس میں کوئی پولیٹکس نہیں, حق کو حق بولنا پڑے گا, باطل کو باطل بولنا پڑے گا. اس لیے ایک شاعر نے بتایا کہ بھئی سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, سجدہ خالق کو کر رہی ابلیس سے یارانہ بھی, اور عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی. تو یہ مزاج نہیں بنے گا. اب اندازہ لگاؤ, پھر جب گڑھے میں ڈالیں گے, جب خبر میں جائیں گے, جب معلوم ہوگا ہائے کیا کر کے آئے تھے, ہم سمجھے تھے دین یہ نکلا یہ. اللہ سے دعا ہے بار الہ تیرے حبیب کا واسطہ, آل محمد کا واسطہ, جو کہا گیا سنا گیا مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رحم الراحمین. مولا ہماری دعا ہے مولا کہ جنت البقیع جیسی عظمت ہے مولا, اس کی عظمتوں کے طفیل میں پھر ہمارے جتنے وہاں پر شہزادی کونین اور امامن ہیں مولا, ان کی عظمت کے حساب سے وہ پھر مولا اس کے تقدس کو بحال فرما دے, ہم کو زیارتیں ان کے نصیب فرما دے. بار الہ جیسے دین کو سمجھنے کا حق ہے مولا, ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے یا رحم الراحمین. ہم نے رمضان میں جیسے عبادتیں کی تھی مولا, اور مولا جیسے ہم نے نمازیں پڑھی تھی مولا, جیسے ہم مولا ہم کو ویسے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. بار الہ ہماری مسجد رمضان میں جیسے بھری ہوئی تھی, جیسے ہم عبادت میں آمدہ تھے مولا, پھر ہمارے ایمان کو طاقت عطا فرما دے کہ ہم ویسے ہی بن جائیں. رمضان کے 11 مہینے بھی مولا ہم کو طاقت عطا فرما دے, دین پر چلنے کی, سچ بولنے کی, سچ پہ چلنے کی, سچ والوں کے ساتھ رہنے کی طاقت عطا فرما دے. ہم میں جو بیمار ہے شفاء کلی عطا فرما, پریشان حال کی پریشانی دور فرما, بے روزگار نوجوانوں کو روزگار اعلیٰ عطا فرما, جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں مولا تیرے حبیب کا واسطہ ان کو ان کا فرما بردار بنا دے. بار الہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما دے, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار اعلیٰ عطا فرما دے. بار الہ ہم کو ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرما دے ہمارے دلوں میں, اور مولا ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے, اور جو دشمن ہمارے پیچھے پڑے ہیں مولا ان سے مولا ان پر ہم کو غلبہ اور کامیابی عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.